अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKNN। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में आज दो बड़े अहम केसेस की समाअत हुई है। एक केस में तहरीक इंसाफ को रिलीफ दे दिया गया है, लेकिन एक केस में तहरीक इंसाफ हुकूमत को बड़ा झटका दे दिया गया है। जिस केस में रिलीफ दिया गया है वो केस डस्का NA-75 का है, जहाँ पे जो नौशीन इफ्तिखार मुस्लिम लीग नवाज़ की उम्मीदवार थी और इलेक्शन कमीशन ने NA-75 के जो इंतखाबात थे उनको कलअदम करार दे के पहले 18 अप्रैल को दोबारा पूरे हलके में इंतखाबात करने की का हुक्म जारी किया था और बाद में ये तारीख तब्दील होकर 10 अप्रैल हो गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 10 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं और ये इस्तदा जो 3 बार इस्तदा मुस्तरद हुई थी PTI के उम्मीदवार अली असद मली की, वो आज की तारीख में उसे अदालत ने कबूल कर लिया है और 10 अप्रैल को डस्का NA-75 में होने वाले इंतखाबात को मुलतवी कर दिया गया है। न फ़कत उन इंतखाबात को मौखर या मुलतवी किया गया है, रोक दिया गया है, बल्कि शेड्यूल भी मुलतवी करने की हिदायत कर दी है, लेकिन उसके साथ इस केस की समाअत वो भी मुलतवी हो गई है। और दूसरा बड़ा अहम केस, पंजाब में जो मकानी हुकूमतों के निज़ाम को ख़त्म किया गया था यानी एक नोटिफिकेशन के ज़रिए, और उन मकानी हुकूमतों में अक्सरियत जो हुकूमती सिस्टम था वो उसमें अक्सरियत मुस्लिम लीग नवाज़ की थी। उस नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कलअदम करार दे दिया है और मकानी इदारों को बहाल किया है, इस ऑब्ज़र्वेशन के साथ कि अगर एक वफाकी हुकूमत या हुकूमत तहरीक इंसाफ हुकूमत अगर इख्तियारात की मुंतकली निचली सतह तक चाहती है तो फिर ये तज़ाद कैसा है कि मकानी हुकूमत को ख़त्म किया जाए और आवाम को इस हक़ से महरूम नहीं किया जा सकता। ये चीफ जस्टिस की ऑब्ज़र्वेशन थी, तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है तहरीक इंसाफ के लिए। उनको झटका लगा है कि वहाँ जो उनकी ख्वाहिश थी कि मकानी निज़ाम को ख़त्म किया जाए ताकि वहाँ पे अपने एडमिनिस्ट्रेटर और अपनी मशीनरी लेकर, और ये हुआ भी सही, ये मुसलसल ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का मकानी इदारों, पंजाब के मकानी इदारों के हवाले से बड़ा फ़ैसला आया है और जिससे तहरीक इंसाफ बड़ी नाखुश होगी, परेशान होगी, क्योंकि सबसे बड़ा सूबा ऊपर वसीम अकरम प्लस साहब बैठे हैं और नीचे ये गड़बड़ हो गई और ये तो बड़ी। तो इस दोनों बड़े फ़ैसलों पे तफसीलन बात करेंगे, क्या अदालती समाअत में आज क्या क्या हुआ है। तो उससे पहले जो दोस्त पहली मरतबा चैनल देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि ताज़ा वीडियो अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। कुछ दोस्तों का ये ख्याल है कि आप ये ना कहा करें अपने दोस्तों को कि जो नाज़रीन हैं उनको ये नहीं कहा करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो आपकी मान लेते हैं, वैसे इसमें कहने में कोई हर्ज नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, आपके कमेंट्स का हमें रहेगा इंतज़ार। तो सबसे पहले चलते हैं जो NA-75 डस्का, जहाँ पे 10 अप्रैल को पूरे हलके में इंतखाबात होने थे, वहाँ आज जो हेयरिंग हुई है जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में हुई है और जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये हेयरिंग जिस पे सलमान अकबर राजा जो कि नौशीन इफ्तिखार साहिबा मुस्लिम लीग नवाज़ की उम्मीदवार थी और जो इलेक्शन बग़ैर जीत रही थी, जिसके ख़िलाफ़ डस्का के 20-23 पोलिंगों से जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे उनको अगवा किया गया था, एक जगह पे रखा गया था, उनकी लोकेशन भी ट्रेस हुई है। लेकिन इस पूरे केस में सुप्रीम कोर्ट उन प्रिजाइडिंग अफसरान के अगवा, मुबैना तौर पे अगवा, उस पर हैरानगी का इजहार कर रही है। लेकिन आज तक न IG को तलब किया गया है, न चीफ सेक्रेटरी को तलब किया गया है, न एजेंसियों से रिपोर्ट तलब की गई कि भाई इनको कौन मतलब अगवा कर गया था। और आप देखें, मैं हमेशा एक बात करता हूं कि ये जो मुदाखलत होती है इलेक्शन में, इलेक्शन के इदारे पे जो हथौड़े मारे जाते हैं और उनके सिस्टम में जो मुदाखलत होती है, उनके कमीशन के इख्तियारात में जो मुदाखलत होती है, तो ये मुदाखलत बंद होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को आज़ादाना, खुद मुख्तियार और शफाफ मुनसफाना इंतखाबात के मौक़े फ़राहम करने चाहिए। एक तो बड़े पैमाने पे धांधली होती है इलेक्शन में, जिस तरह इंतखाबात में 2018 में हुई या इससे पहले कोई भी जो ये हो सकता है कि तय किया गया हो कि जो 70 के इंतखाबात थे उसके बाद जो वो शफाफ इंतखाबात कहे जाते हैं, लेकिन उस शफाफ इंतखाबात यानी जो नतीजा था उस पर अमल दरामद ना करके जो मुल्क गंवाया गया,
پھر ہو سکتا ہے کہ یہ مقتدر حلقے ہیں انہوں نے یہ سوچا کہ شفاف انتخابات جو ہیں وہ ملک کو توڑنے کی طرف لے کے جاتے ہیں. خدا نہ کرے اس طرح ہو، لیکن یہ سوچ خود ایسی سوچ ہے جو اس ملک کو پیچھے لے کے جا رہی ہے. اس ملک کے پارلیمنٹری جمہوری سسٹم پہ اس سوچ نے نہ فقط سوالات اٹھائے، لیکن اسی سوچ نے پھر اس ملک کو 3-4 جو آمر دیے ہیں جنہوں نے بڑھ چڑھ کے ڈنڈے کے زور پہ حکمرانی کی ہے. تو الیکشن کمیشن کو آزاد ہونا چاہیے اور ووٹر کو آزادی سے حق ان کا دینا چاہیے. لیکن سپریم کورٹ بدقسمتی یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی جو ہیئرنگ ہوئی ہیں 7-8 ڈسکا الیکشن کے انتخابات کے حوالے سے، اس میں کبھی بھی ان پریزائڈنگ افسران کے اس طرح مبینہ طور پہ پولیس سمیت اغوا ہونے پہ کوئی خدشے کا اظہار نہیں کیا گیا. حیرانگی کا اظہار سپریم کورٹ پہ نہیں جچتا. سپریم کورٹ آرڈر دے سکتی ہے. سپریم کورٹ کے پاس ریٹرننگ افسر کا، الیکشن کمیشن کا بیان رپورٹ موجود ہے. درخواست گزار جو اصل نوشین افتخار کی رپورٹ جو ہے وہ بھی موجود ہے. الیکشن کمیشن سے بھی پوچھا جا سکتا ہے. بلکہ سپریم کورٹ اعلیٰ انصاف کا ادارہ ہے، وہ آئی جی سے لے کر چیف سیکریٹری صوبائی انتظامیہ وفاقی حکومت سے پوچھ تاچھ کر سکتی ہے. لیکن الیکشن کمیشن نے ایسی کوئی بات، مطلب یہ اصل میں حیران کرتا بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ان پریزائڈنگ افسران کے اغوا کو بس حیرانگی کا اظہار کر کے ایسے ہی چھوڑ دیا. کیوں چھوڑا؟ کس نے اغوا کیا؟ یہ انکوائری ہو سکتی ہے، یہ اس کی سپریم کورٹ خود انکوائری کروا سکتی ہے. وہاں کے جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں ان سے انکوائری کروا سکتی ہے. ہائی کورٹ کو کہہ کر انکوائری کروا سکتی ہے. سپریم کورٹ خود کمیشن بنوا سکتی ہے. لیکن کیونکہ الیکشن کمیشن کے معاملات میں یہ مداخلت کا بدترین ایک واقعہ ہے، اور اگر اس طرح مقامی انتظامی مشینری، ریاستی مشینری کو پریزائڈنگ افسران کو اغوا کرنے کی اجازت دے دی گئی تو پھر کوئی انتخابات جو ہے، کوئی وہ الیکشن شفاف نہیں ہوگا. آج کا جو سلمان اکرم راجہ نے ابتدائی دلائل دیا، انہوں نے سارا صورتحال پیش کی. انہوں نے یہ پریزائڈنگ افسران کا واقعہ بھی بتایا، اغوا کا، پھر پولیس جو ان کے ساتھ گم ہوئی تھی، یہ ساری صورتحال بیان کی. لیکن آخر میں جو عدالت نے کہا کہ یہ جو سلمان اکرم راجہ جو دلائل دے رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، ہمیں قبول ہے، لیکن کچھ معاملات ہیں اس کی وجہ سے ہم اس سماعت کو کچھ ملتوی کرنا پڑ رہا ہے کچھ دنوں کے لیے. لیکن اس کے ساتھ یہ جو 10 اپریل کو الیکشن انتخابات ہونے پورے حلقے میں، اس کو ہم ملتوی کر دیتے ہیں، اور جو شیڈول ہے اس کو ملتوی کر دیتے ہیں. اس کے ساتھ جو چیف جسٹس نے کچھ آج جو آبزرویشن دیے ہیں، وہ آبزرویشن بھی کچھ ایسی ہیں کہ اس میں جیسے کہ چیف جسٹس نے جسٹس ممتا بندیال جو اس کی سربراہی کر رہے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ مطلب سلمان اکرم راجہ جب دلائل دے رہے تھے تو انہوں نے ایک آبزرویشن دی کہ جب مسلم لیگ کا اثر رسوخ اس حلقے میں زیادہ تھا تو پھر ان کو بدامنی مطلب پرتشدد واقعات اور بدامنی پھیلانے کی کیا ضرورت تھی. اور جسٹس ممتا بندیال نے یہ بھی کہا کہ مسلم لیگ نون نے پرتشدد واقعات کی شروعات کی. یہ موقف بنیادی طور پہ درخواست گزار یعنی جو اپیل میں آئے علی اسد ملی ان کا اور ان کے وکیل کا ہے. لیکن آج سپریم کورٹ کے جج جسٹس ممتا بندیال نے یہ بات قبول کر لی ہے کہ اس حلقے میں جو تشدد یا پرتشدد واقعات جو فائرنگ ہوئی تھی اس میں مسلم لیگ نون ملوث ہے. ایک جج کو اس طرح آبزرویشن پارٹی کے حوالے سے دینی چاہیے نہیں چاہیے؟ لیکن نہیں چاہیے، یہ سیدھی سی بات ہے. کیونکہ آج یہ کوئی فیصلہ کسی نون لیگ کے امیدوار یا اس کے وکیل کا نہیں تھا الیکشن میں کو کالعدم قرار دینے کا، لیکن آئینی ادارے کا تھا. اور آئینی ادارے نے جو ریٹرننگ افسر تھی ان کے رپورٹ تھی، اور آئینی ادارے نے چیف سیکریٹری اور آئی جی کی طرف سے جب کوئی رابطہ کا جواب نہیں دیا گیا، ان کو کوئی ریسپانسیبل مطلب اپنی جو ذمہ داری محسوس نہیں کی، تو اس بنیاد پہ یہ انہوں نے حلقے کا جو پورا انتخاب تھا وہ دوبارہ یعنی کالعدم قرار دے کے دوبارہ پولنگ کا حکم دیا. لیکن پھر عدالت نے آج جو کچھ کہا ہے اس سے لگتا ہے کہ یہ جو 20 پریزائڈنگ افسران تھے جن کو اغوا کیا گیا تھا، جن کو ایک جگہ پہ رکھا گیا تھا، جن کے کچھ فوٹیجز آئے ہیں، اور جو انڈر پریشر ہیں، جو انڈر تھریٹ ہیں، ان کے جو اغوا والی ساری کہانی تھی اس کو جواب بخشنے جا رہی ہے سپریم کورٹ. تو یہ تھوڑی صورتحال خراب ہے. بہرحال
یہ ہوئی آج ڈسکا کے حوالے سے الیکشن، لیکن دوسرا بڑا اہم فیصلہ تھا، وہ فیصلہ یہ تھا کہ جو پنجاب میں جو مکانی اداروں کو ختم کیا گیا، اس کو عدالت نے اس نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دے دیا ہے، اور چیف جسٹس نے آج یہ کہا ہے کہ اس بات کی کیسے، مطلب وہ حکومت سے پوچھ رہے تھے، پنجاب کے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل اس میں پیش ہوئے، اٹارنی جنرل پیش ہوئے، انہوں نے پھر کہا کہ پنجاب یہ جو مکانی انتخابات ہیں وہ ہو سکتے ہیں، لیکن عدم شماری پہ کچھ صوبوں کا اعتراض ہیں، وہ مشترکہ مفادات کونسل اس میں معاملہ گیا ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے، لیکن چیف جسٹس نے پھر پنجاب کے سرکاری وکیل کو کہا کہ آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ اقتدار کو نچلی سطح تک منتقل کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف آپ مکانی اداروں کو ختم کریں، یہ تو کھلا تضاد ہے۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ عوام کو منتخب نمائندوں سے کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ آرٹیکل 140 کے تحت آپ قانون بنا سکتے ہیں، لیکن آپ اداروں کو ختم نہیں کر سکتے، اور آپ کو کس نے غلط مشورہ دیا کہ حکومت کو آپ مطلب ختم کر دیں؟ حکومت کی ایک حیثیت ہوتی ہے، پھر وہ چاہے وفاقی حکومت ہو، صوبائی حکومت ہو یا مکانی حکومت ہو، اختیار میں تبدیلی کی جا سکتی ہے، بنیادی ڈھانچہ تبدیل کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ نے تو جو ادارے ہیں ان کو ہی اڑا دیا، اور یہ مکانی جو نمائندے تھے ان کو 5 سال کے منتخب کیا گیا تھا۔ یہ مسلم لیگ نواز ان کی اکثریت تھی، یہ جو مکانی سسٹم تھا، لیکن سیاسی اس کو کیا کہیں، بنیاد پرستی کہیں، تعصب کہیں، انتقام پرستی کہیں، یہ جو جمہوریت کا کھیل کھیل رہے ہیں، یہ تو پنجاب کا جو مکانی نظام تھا ان کو اڑانے سے ان کا پتہ چل گیا کہ یہ کون سی جمہوریت چاہتے ہیں۔ یہ وہی جمہوریت چاہتے ہیں جہاں خود فٹ ہوں، خود کی حکومتیں وہ جمہوریتیں، باقی تمام جمہوریتیں ان کے آگے۔ میں پی ٹی آئی کی اور تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں، ان کی کوئی وقت کوئی حیثیت وہ نہیں، جو آئین میں لکھا ہے، جو قانون میں لکھا ہے، وہ بھی ان کے آگے کچھ نہیں۔ تو انہوں نے پنجاب میں بلدیاتی حکومت ختم کی، تو چیف جسٹس نے کہا کہ یہ جو عوام نے بلدیاتی جو نمائندے تھے ان کو 5 سال کے لیے منتخب کیا گیا تھا، ایک نوٹس کا سہارا لے کے، نوٹیفیکیشن کا سہارا لے کے آپ نے ان کو واپس گھر بھیج دیا ہے، تو اس طرح نہیں چلتا۔ اور جسٹس اعجاز الحسن جو بڑے پی ٹی آئی کے معترف بھی ہیں عمران خان کے، تو انہوں نے بھی آج کہا کہ یہ تضاد ہے کہ اختیار کو نچلی سطح تک منتقل کرنا ہے، اور پھر آپ اسی حکومت کو خود ختم کر رہے ہیں، اور وجہ بتائیں کہ کس قانون کے تحت حکومت ختم ہو گئی ہے، کیوں نہ ہم بلدیاتی ادارے بحال کر رہے ہیں۔ یہ چیف جسٹس اور جسٹس اعجاز الحسن ان پر مشتمل 3 رکنی بینچ تھا، اور آخر میں پھر یہ تمام دلائل سن کے وہ جو پنجاب میں بلدیاتی انتخابات ہونے تھے، بلدیاتی جو ادارے ختم کیے گئے تھے، ان کو عدالت نے بحال کر دیا ہے۔ عدالت کو بتایا گیا کہ یہ دسمبر 2021 میں ان کے جو مدت ہے وہ مدت ختم ہونی ہے، یعنی پنجاب میں مدت سے پہلے یہ بلدیاتی ادارے تھے ان کو ختم کیا گیا تھا۔ اور چیف جسٹس عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ باقی تمام صوبوں میں مکانی جتنے بھی ادارات تھے، بلدیاتی ادارے تھے، مکانی حکومتیں تھیں، انہوں نے اپنی مدت پوری کی، لیکن پنجاب میں ان کو مدت پوری نہیں کرنے دی گئی، ایک نوٹیفیکیشن جاری کر کے مکانی اداروں کو ختم کر دیا گیا۔ تو آج عدالت نے یہ بڑا فیصلہ دیا ہے جو کہ بنیادی طور پہ سیاسی حوالے سے اہم ہے، اور وہاں پہ جو تحریک انصاف کو بڑا جھٹکا لگے گا۔ اس طرح پنجاب میں جو مکانی اداروں کو ختم کیا گیا تھا، مقامی حکومتوں کو جو ختم کیا گیا تھا، اس کو سپریم کورٹ نے بحال کر کے تحریک انصاف کو ایک پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے، کیونکہ تحریک انصاف اس حوالے سے بڑی پلاننگ کر رہی تھی، اور تحریک انصاف یہ نہیں چاہتی تھی کہ اوپر وسیم اکرم پلس بیٹھے ہوں، نیچے مسلم لیگ نواز کے ناظم، نائب ناظم یا کونسل چیئرمین، ٹاؤن چیئرمین، یہ ان کے میئر بیٹھے ہوں، تو یہ ان کو ذرا بات بری بھی لگی تھی، اس لیے مکانی ادارے انہوں نے جڑ سے ہی ختم کیے، اور اپنا ایک سسٹم لے کے ہیلے بہانے کر رہے تھے کہ اپنی مرضی سے پھر کوئی انتخابات کروائیں گے، لیکن وہ ان کا پلان آج ناکام کر دیا سپریم کورٹ نے، اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے جو حکومتی حلقوں میں بہت پریشانی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔